السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بےحد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو جو کہ کرائم اور مینٹل ہیلتھ پر تھی اس کو بےحد پسند کیا اور اس کو 100 کے پلس ویوز دیے۔ ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے اور اس موضوع کا نام ہے چائلڈ سیکشول ابیوز، بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی، فحش مواد اور اس کا غیر قانونی استعمال۔ اس کو سائیکائٹری کی زبان میں پیڈوفیلیا کہتے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ۔ آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر برہان۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر برہان، چائلڈ سیکشول ابیوز، پیڈوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ ڈاکٹر روز آپ نے بڑا اہم ٹاپک اٹھایا ہے اور پاکستان میں اس کے اوپر بات نہ ہونے کے برابر ہے کہ آخر چائلڈ سیکسول ابیوز، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، جسے دنیا پیڈوفیلیا کہتی ہے، اور یہ لوگ سائیکوپیتھ، سوشیوپیتھ ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ یوں سمجھ لیں ان کے منہ کو خون لگ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے معاشرے جو ہیں وہ مختلف سسٹم ڈیوائز کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری پرسنالٹی ہے جو بنتی ہے، تب کہیں جا کر یہ بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ پاکستان میں چائلڈ سیکشول ابیوز اور اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹا یا کچھ سٹیٹسٹکس ہمارے پاس موجود ہیں، کس حد تک پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے؟ ہاں ڈاکٹر جی، یہ دیکھیں، اب جب ہم اس کا ریسرچ یا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس پہ تحقیق بھی نہیں ہوئی، اور تحقیق کا یہ عالم ہے کہ آپ کو اگر آپ جا کر دیکھیں جو مختلف سائٹس کے اوپر، تو دو ہی نام نظر آئیں گے جہاں یہ کچھ ہوا۔ ایک ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ پیش کی 2022 کے اندر، اور انہوں نے بتایا کہ 2013 سے 22 کے درمیان 17,750 بچوں کے ساتھ آفیشلی چائلڈ سیکسول ابیوز ہوا، یعنی کہ 12 بچے روزانہ پاکستان میں آفیشلی سیکسولی ابیوز یا مولسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی گریوٹی کا۔ بالکل۔ اور دوسری جو رپورٹ ہے وہ ایک این جی او کی ہے، ساحل این جی او۔ انہوں نے صرف 6 مہینے کا ایک ڈیٹا دیا ہے، جنوری سے جون 2022 کا، اور اس کے اندر 2,221 بچے آفیشلی سیکسول ابیوز کا نشانہ بنے۔ اس سے آپ اس کی گریوٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آفیشیل ڈیٹا ہے، اور انفیکٹ اس کی گریوٹی اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، بہت توجہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کیس کا ان تمام چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق آپ کی نگاہ میں بنتا ہے؟ اس سے پہلے کچھ ایسے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں؟ اس سے پہلے بہت کچھ ہیں کیسز جو ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں، کیونکہ تحقیقی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تحقیقی نہیں ہے، ہم تفتیش زیادہ 1122 ماڈل کے قائل ہیں۔ تو مصطفیٰ عامر آ گیا تو یہ سمجھا کہ یہ پہلا کوئی کیس ہے جو پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سہیل ایاز ایک بہت مشہور کیس ہے جس کو کہیں نہ کہیں اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے۔ سہیل ایاز جو تھا وہ شخص دنیا کے چائلڈ پورنوگرافی رنگ کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، یعنی کہ چائلڈ پورنوگرافی کا جو انڈر ورلڈ ہے وہ اس کا ایک سرغنہ تھا، اس کا ایک ٹاپ برس کا بندہ تھا۔ دنیا سے نکالا گیا، اور پاکستان میں جب وہ پہنچا تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اسے فائنینشیل کنسلٹنٹ 22ویں گریڈ میں لیا، اور اس کو 3 لاکھ کی اس کی مہینے کی سیلری تھی۔
آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں اور کتنی مضبوط پوزیشنز پہ بیٹھ کر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ چائلڈ پورنوگرافی کا جو رنگ ہے، یہ بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رنگ کیسے کام کرتا ہے۔ اس سے آپ کو آج جو مصطفیٰ بچے کا جو کیس آیا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے، سہیل ایاز کیس کے حوالے سے، ہمیں آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی، کہ اس میں کیا ایسا تھا کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ اس وقت جو کالا دھندا ہے دنیا میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں، جی اقوامی بات کر رہا ہوں، ہوں تو اس کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی، اور دوسرے نمبر پر جو بڑا کاروبار ہے وہ منشیات۔ اب ان دونوں کا تعلق کہیں نہ کہیں انسانی نفسیات کے ساتھ ہے، ذہنی جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ہوں اب یہ جو ہے، یہ گیم کھیلی جاتی ہے ڈارک ویب کے تھرو۔ ڈارک ویب ایسے ہے، یوں سمجھیں کہ جو ویب ہم یوز کرتے ہیں گوگل کو، ہوں اس کو ہم کہتے ہیں سرفیس ویب، ہوں یعنی آپ گئے اور آپ نے جا کے اس کو کیا۔ جو پاس ورڈز آپ لگاتے ہیں یا کچھ جرنلز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے جن کے خاص، تو اس کو کہتے ہیں ڈیپ ویب، اور ایک ہوتا ہے ڈارک ویب جو انکرپٹڈ ہوتا ہے۔ اور ادھر جو گیم کھیلی جاتی ہے، کرنسی یوز کی جاتی ہے، وہ کرپٹو کرنسی، کرپٹو کرنسی۔ اس کے تحت بلینز ٹریلین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ ہم آج کل ایک ٹرم اور بھی سن رہے ہیں، ڈبہ کال سینٹر۔ ہاں، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے، وہ ٹیلی کام بیسڈ ہے۔ وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے، سافٹ ویئر کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ٹیلی کام بیسڈ جو غلط کالیں کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، مال بناتے ہیں، یہ جو ہے یہ ٹیلی کام بیسڈ ہے، ڈبہ کال سینٹر۔ اور یہ دونوں جو میڈیمز ہیں یہ یوز ہوتے ہیں کرائم کے اندر۔ کرائم کے اندر، اور اس کی کرپٹو کرنسی ہی یوز ہوتی ہے، اور اس کے اندر بڑا مال بنایا جاتا ہے، اور بلین ڈالر ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ اس لیے یہ غریب ملکوں میں اس کا زیادہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہاں بچے آسانی سے بک جاتے ہیں، یہاں خرید لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، لیجسلیشنز لاز ویک ہیں، کنوکشن ریٹ پاکستان میں کین یو امیجن 2% سے بھی جی کم، میں اسی کی طرف آ رہی ہوں۔ 2% سے بھی کم ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں یہ جرم ہے ہی نہیں، ہم اس کو جرم مانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جرم۔ اس کی آگاہی کیسے پیدا کی جائے کہ یہ جرم تصور کیا جائے اور اس کی سزا بھی ہو؟ اس کو کیسے دیکھیں، آپ خالد سہیل ایاز کو لے لیں، اس کے لیے آپ تحقیق کرنی ہوگی، اس کے لیے میڈیا کا بھی رول ہے کہ وہ تحقیق کرے، اس کے لیے سوسائٹی کا بھی کام ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ شاہد مسعود کو 2018 میں کیوں ہٹا دیا گیا؟ کیونکہ اس نے کسی رنگ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی۔ مین سٹریم میڈیا پہ یہ بات آپ کے سامنے ہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ایشوز ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ سہیل ایاز 2005 اور 2007 میں اٹلی کے اندر اس نے بچوں کے ساتھ ایک چائلڈ پورنوگرافی رنگ بنایا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے یو کے بھاگا، اور اس کے یورپین وارنٹ ایشو ہوئے، اور اس کے پیچھے یورپین جو انٹیلیجنس تھی وہ پیچھے پڑی، اور وہ یو کے چلا گیا۔ وہاں جب یو کے گیا تو اس نے وہاں ایک 14 سالہ بچے کے ساتھ کیا، اور 2009 میں اس کو ایک سزا ہوئی کہ اس کو 14 سال قید کی، 4 سال قید کی سزا دی گئی۔ 2017، اب آپ دیکھتے جائیں، 2005، 2007، 2009، 2017 میں اسے ڈیپورٹ کیا گیا پاکستان۔ 2017 میں پاکستان وہ ڈیپورٹ ہو کر آیا، اور 17 میں آتے ہی خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں وہ 3 لاکھ کی سیلری پہ فائنینشیل کنسلٹنٹ لگ گیا، اور 2019 صرف 2 سال کے اندر اس نے 30 بچوں کے ساتھ نہ صرف جنسی زیادتی کی، پورنوگرافی رنگ بنایا، ڈرگز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈارک ویب پہ یوز کیا۔ اور پھر ستمبر 2019 میں وہ اریسٹ ہوا، اور نومبر 2020 میں اس کو پنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ نے سزا دی، 3 دفعہ سزائے موت اور عمر قید کی، جو اب وہ اڈیالہ جیل میں بھگت رہا ہے۔ اب اس کے اوپر سیریسنس دیکھیں،
میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا سہیل ایاز کیس کو، قومی اسمبلی میں 2020 میں یہ کیس ڈسکس ہونے لگا اور اس کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھایا دوراب پٹیل نے، اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ چپ ہو جائیں، یہ اور بات کریں، اور بھی بڑے اہم ایجنڈے ہیں۔ مثلا ملک کی سب سے بڑی اسمبلی کا اسپیکر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ یہ بندہ کیسے پہنچا وہاں، کیسے یہ یہاں سے یہاں پہنچا، لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو چھوڑیں، آپ خاموش مٹی پاؤ، بیٹھ جائیں۔ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ کہ ہر چیز پہ مٹی پا دو۔ تو سہیل ایاز کا خالی کیس آپ کو سمجھا دے گا پوری کہانی جو کہ ہوئی، اور جس نے پورے آپ کو ڈارک ویب، ڈبہ کال سینٹر اور جو کرائم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات بار بار کی، اگر آپ نے کسی کا پروفائل چیک کرنا، سپوز مصطفیٰ عامر کیس ہے، آپ اس کا بچپن سے اٹھا کے پروفائل چیک کریں، وہ اسکول میں کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، اساتذہ کے ساتھ کیسا، اس کا رویہ دیکھیں، ہاں، لوگ باہر وہ اس کا لین دین کیسا، اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے۔ آپ کو جب پروفائلنگ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایک دن اٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے پتا کہ یہ بھی حرکت ہوگی، تو وہ فلٹریشن سسٹم کہاں گیا؟ سسٹم کا جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز، رشتہ دار، فیملیز کہاں ہے وہ؟ اسی کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فورنزک سائیکائٹری ہے وہ بیسیکلی پروفائلنگ کرتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ پروفائلنگ کی کیسے جاتی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر قسم کا ڈس آرڈر کامن ہے۔ میں مثال دے سکتا ہوں، پیتھولوجیکل لائن، میں یہ وجہ جھوٹ بول رہا کسی کو پتہ ہی نہیں لگی، یعنی پیتھولوجیکل لائن پاکستان میں کریڈٹ سمجھا جاتا ہے، جی اور دنیا اسے کرائم مانتی ہے۔ بالکل، شاپ لفٹنگ، میں جی دکان کے اندر گھسا، چیز چک لی، میں دیکھا کہ میں جی دنیا کے نزدیک یہ کرائم ہے، پاکستان میں یہ آنر ہے، فخر کی بات۔ میں نے اس کو ایویں چکر دیتا چیز بیچتے ہوئے، میں 100 والی چیز 1000 ہی دے دیتی۔ دنیا کے نزدیک یہ کرائم ہے، پاکستان میں یہ آنر ہے۔ بالکل، تو جب حد تک ہماری لائنز ٹھیک نہیں ہیں، اب آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جس میں غلط رویوں کو انکریج کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانی یہ جب باہر جاتے ہیں تو تب انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہے۔ نہیں، خلاف نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے خلاف ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو لگتا ہے یہ شاید ہمارے خلاف ہے۔ ابھی آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ اچھے لین دین کریں، آپ اچھا بزنس کریں، آپ لوگوں سے سچ بولیں، آپ کو بینک بھی قرضہ دے گا، آپ کے ساتھ لوننگ بھی لوگ کریں گے، آپ ان کے لیے ایک ویلیویبل کسٹمر ہے۔ بالکل، پاکستان میں جو ویلیویبل کسٹمر ہے نا، وہ ہے جو 2 نمبری کا ہے۔ یہ ہے اپروچ کا فرق، جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے۔ اور جب کرائم بڑھتا ہے، ایک انڈیکیشن ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں ڈاکٹر روچ، یہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک لیٹمس پیپر ٹیسٹ۔ جس ملک میں کرائم زیادہ ہے، سمجھ لیں وہاں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، وہاں ڈرگز بھی ہیں، وہاں سائیکوپیتھس لوگ بھی موجود ہیں، چوری چکاری بھی ہے، وہاں ڈھکن بھی اتارے جائیں گے، وہاں لوگوں کی بائکیں بھی چوری کر لی جائیں گی۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے۔ دنیا اس لیے کام کرتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اس طرح کے سائیکوپیتھ سے محفوظ کر سکے اور یا بننے نہ دے۔ تو اس لیے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ضروری ہے، اور خصوصاً فورنزک کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ آگاہی نہیں پیدا ہوگی تو مصطفیٰ عامر نہیں ختم ہوگا، پھر کوئی اور کیس آئے گا، پھر کوئی اور کیس آئے گا۔ اب اس کیس کا ہیل مارک کیا دیکھیں، میں سکہ اچھال رہا ہوں، اگر ہیڈ آیا تو یہ، ٹیل آیا تو تمہارے گردن پہ میں سریا ماروں گا۔ آپ سوچیں، یہ ہے سائیکوپیتھ۔ میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوں، یہ ذرا رویہ دیکھیں، میں تمہیں راڈ مار کے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، آئی ایم فیلنگ پلیزڈ۔
تو یہ ہے جی بات جس کے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے والدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کو کیا والدین، سوسائٹی، معاشرہ، حکومت، سب سے میری ریکویسٹ ہے اسکول سے کام کرنا شروع کریں. اسکول میں جب بچہ بیگ میں کوئی کتاب چوری کرتا ہے، پینسل چوری کرتا ہے، لنچ باکس کسی کا اٹھانا، بڑے باپ کے بچے کو آپ آگے بٹھاتے ہیں، چھوٹے باپ کو پیچھے بٹھاتے ہیں، وہیں سے آپ جرم کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. وہ یہ سیکھ جاتا ہے. مجھے یاد ہے اپنے دور میں کہ میری میتھمیٹکس میں نمبر نہیں آ رہے تھے 2. تو مجھے استاد نے بلایا جو انچارج تھے. تو میں نے کہا سر میری میتھمیٹکس بڑی ویک ہے. کہتا ہے انہی کی ٹیوشن رکھ لو ٹھیک ہو جائے گی. تو پھر میں نے وہ استاد خرید لیا. اس کے بعد میرے میتھمیٹکس میں نمبر اچھے ہونے لگے. تو یہ ہے یہاں تعلیم کا معیار. جو چیز نہیں ہے وہ خرید لو. تو اگر آپ یہ والی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں پھر آپ دنیا سے توقع نہ کریں کہ ہم آگے نکل جائیں گے. اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو پھر میرٹ بیس سوسائٹی. میں نے باہر بھی کام کیا ہے. محنت وہاں کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر پیسے نہیں ملتے. آپ کو آپ کا حق ملے گا لیکن اس کے لیے آپ کو ارک نکالنا پڑے گا اور اپنا بیسٹ دینا پڑے گا. پاکستان میں جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے بند. یہ تو کم کر دے نو باہر کٹ دے. جو کچھ نہیں کرتا اس کے لیے مزے ہی مزے. یہ ہے صرف فرق ہم دو معاشرے کے. اگر ہم اپنی صرف ABC ٹھیک کر لیں اسکول لیول سے تو یہ سب کچھ بدلا جا سکتا ہے. اور اپنا جو کنوکشن ہے، جو ہماری پولیس ہے اور جو ہماری کورٹس ہیں، اگر وہاں کے لیول پر چینج آ جائے تو یہ پورا معاشرہ بدل سکتا ہے کہ یہاں جزا اور سزا کا نظام ہے. تو کوئی اس چھلنی سے نکل نہیں سکتا اگر تم نے کرائم کر لیا. اور اسکول لیول پر اگر کسی نے چوری کی تو وہ بچ نہیں سکتا. اس کی پھر بہتری کی جائے گی. اگر یہیں سے آپ سسٹم کو بچا لیں گے تو آپ کے جوڈیشل سسٹم پر آنے والا جو پریشر ہے یہ بھی کم ہوگا. آپ کی جیلیں بھی کم ہو جائیں گی جو بھری ہوئی ہیں. اور آپ کے سڑکوں پہ آپ کو کرائم بھی کم نظر آئے گا. آپ کے میرے آپ ناظرین کے بچے بھی محفوظ ہوں گے. بڑی بڑی دیواریں بھی نہیں بنانی پڑیں گی ان کو بچانے کے لیے. تو ایک محفوظ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل لے پائے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین آج کا آپ نے ہمارا پروگرام سنا. اس کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.